الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شب عروج محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شب معراج کے حوالے سے چند سوالات اور ان کے جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے اسی سے شروع کرتے ہیں کہ معراج کا ثبوت، معراج کیا قرآن سے ثابت ہے اور اس کے انکار کرنے والے کا حکم۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ نص قطعی کتاب اللہ سے ثابت ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح نماز مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمان اور یہ جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا وہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا، یہ احادیث مشہورہ سے ثابت ہے۔ تو اگر کوئی ان کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جنت یا عرش پر جانا، اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ اخبار احاد سے ثابت ہے، تو اس کا انکار کرنے والا گناہگار ہوگا۔ سوال نمبر 2، معراج کس سال، کس مہینے اور کس تاریخ کو ہوئی؟ ایک مشہور قول کے مطابق معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے 12 سال بعد ہوئی اور 27 رجب المرجب کو ہوئی۔ بوقت معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نبوت ملنے کے 12 سال بعد ہوئی تو آپ کو نبوت 40 سال میں ملی تھی۔ تو صدر الحفاظ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بوقت معراج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 ایئرس تھی۔ ایک اور سوال ہے کہ معراج کتنی بار ہوئی اور معراج روحانی تھی یا جسمانی؟ جسم و روح کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ معراج ہوئی اور اس کے علاوہ باقی مرتبہ جو آپ کو معراج ہوئی وہ آپ کو خواب میں ہوئی۔ جو بعض عارفین رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 34 مرتبہ معراج ہوئی، 34 ٹائمز آپ کو معراج ہوئی۔ اس میں سے ایک مرتبہ یہ جسمانی اور باقی مرتبہ وہ روح کے ساتھ آپ کو خواب کی صورت میں ہوئی۔ معراج کے سفر میں کتنا وقت لگا؟ قرآن پاک میں وقت کے حوالے سے یہ فرمایا گیا ہے کہ رات کے بعض حصے میں، لیکن روایت میں اس کی کوئی مخصوص مقدار مقرر نہیں ہے۔ البتہ روایت میں یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج پر جانے سے پہلے جس بستر پر آپ آرام فرماتے وہ بستر بھی گرم تھا، واپس آنے پر جب آپ جا رہے تھے تو آپ کا امامہ مبارک جس درخت کی ٹہنی سے لگا تھا وہ ٹہنی بھی ہل رہی تھی۔ آپ نے جانے سے قبل جس پانی سے وضو کیا تھا وہ ابھی مکمل بہا نہ تھا۔ اس قدر کم مقدار میں آپ کا سفر ہو گیا۔ ایک اور سوال ہے کہ معراج کا اجمالی واقعہ بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آرام فرماتے تو جبریل امین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کے قدم مبارک کو بوسہ دیا اور عرض کی کہ حضور اللہ تبارک و تعالی آپ کو معراج کے لیے بلا رہا ہے۔ پھر آپ کو حتیہ کعبہ میں لے کر گئے اور وہاں آپ کا سینہ مبارک کو شق کیا اور قلب اطہر کو باہر نکالا اور آب زمزم سے اسے غسل دیا، پھر سینے میں حکمت و نور بھری اور پھر آپ کو جنتی حلہ پہنایا، دولہا بنایا، پھر آپ کو مسجد اقصی لے کر گئے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی آپ نے امامت فرمائی، پھر آپ نے آسمانوں کی سیر فرمائی
اور آسمانوں کی سیر کے بعد آپ نے بیت المعمور پر فرشتوں کی امامت فرمائی. پھر سدرۃ المنتہا کا مقام آیا جہاں جبریل امین علیہ السلام رک گئے. وہاں سے آگے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، رف پر گئے. اس کے بعد قرب خاص میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار بھی کیا. معراج کروانے کی وجہ، اس میں حکمتیں جو تھیں وہ کئی علماء نے بیان فرمائی ہیں، لیکن اس میں سے دو عرض کرتا چلوں. نمبر 1 کہ انبیاء اکرام علیہم السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی گواہی دی تھی، لیکن گواہی کی تکمیل کے لیے یہ ہوتا ہے کہ یا تو گواہ خود دیکھ لے یا تو کسی دیکھنے والے سے سن لے. تو انبیاء میں ایک ایسی شخصیت کا ہونا ضروری تھا کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھا ہو. تو اسی لیے معراج کروائی گئی اور اپنی ذات کو دکھایا گیا، اپنی ذات کا دیدار کروایا گیا. اور نمبر 2 کہ جب کفار کے ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے تو تسکین قلب کے لیے معراج کروائی گئی. دوران سفر جب آپ مسجد اقصی جا رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک اور سوال ہے کہ محفل معراج منعقد کرنا کیسا، اس میں ذکر معراج کرنا کیسا؟ یہ ایک باعث اجر و ثواب کام ہے. 27 رجب کے روزے کا حکم باقی روزوں سے، یعنی جو نفل روزے ہوتے ہیں ان سے یہ روزے کا حکم، یعنی اس کا ثواب زیادہ ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کا ایک دن اور ایک رات ایسی ہے کہ جو اس دن کا روزہ رکھے اور اس رات میں نوافل پڑھے تو 100 برس کے روزے کا ثواب اور 100 برسوں کی شب بیداری کے ثواب کے برابر ہوگا. اور وہ 27 رجب کی تاریخ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی تاریخ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے اور آسمانوں کی آپ نے سیر فرمائی تو آسمانوں پر آپ کی انبیاء اکرام علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پہلے آسمان پر آپ کی حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. دوسرے آسمان پر آپ کی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر آپ کی حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر آپ کی حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. پانچویں آسمان پر آپ کی حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چھٹے آسمان پر آپ کی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. ساتویں آسمان پر آپ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ ملے تھے راہ میں 9 بار اس لیے موسیٰ کہ دید حق کا بہانہ حضور جانتے ہیں. شب معراج اور روح مبارک سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب فرماتے ہیں اپنی کتاب شرح ہدایت کی بخشش میں کہ شب معراج حضور غوث اعظم کی روح، اور یہ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی اور سدرۃ المنتہا کا مقام آیا سدرا کا مقام، بولا آقا سے غلام آگے بڑھ سکتا نہیں تیرے قدموں کی قسم، رک گئے روح امی بولے یہ سرور دی تیری منزل ہے یہی، آگے اب جائیں گے ہم. اللہ اکبر. تو جب سدرۃ المنتہا کا مقام آیا اور جبریل امین علیہ السلام رک گئے اور کہا اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا، تو تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری روح، یعنی سرکار بغداد فرماتے ہیں کہ میری روح کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے بھیجا. اور پھر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور مجھے براق کی جگہ کھڑا کیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رکاب پکڑی اور پھر سفر ہوا. اور مقام قاب قوسین او ادنا جب آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا قدم تیری گردن پر ہے اور تیرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر ہے. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوگر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک،
ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گر آنا دل کا بولتے تھے، وہاں فلک پر یہاں زمین میں رچی تھی شادی مچی تھی دھومیں، ادھر سے انوار ہنستے آتے ادھر سے نفحات اٹھ رہے تھے، یہ جھوٹ بڑھتی تھی ان کے رخ کی کہ عرش تک چاندنی تھی چھٹکی، وہ رات کیا جگمگا رہی تھی، جگہ جگہ نصب آئینے تھے، نئی دلہن کی پھبن میں کعبہ نکھر کے سورا سور کے نکھرا، حجر کے صدقے کمر کے ایک تل میں رنگ لاکھوں بناؤ کے تھے، نماز اقصا میں تھا یہی سر ایاں مانا ہے اول آخر کہ دست بستہ کے ہاتھ باندھے ہیں پیچھے حاضر، کون؟ جو سلطنت آگے کر گئے تھے۔ خرد سے کہہ دو، خرد کہتے ہیں عقل کو، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے گزرنے والے، اور پڑے ہیں یہاں خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، غبار بن کر نثار جائیں کہاں اب اس راہ گزر کو پائیں، ہمارے دل حوریوں کی آنکھیں فرشتوں کے پر جہاں بچھے تھے، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، جھلک سی ایک قدسیوں پر آئی، ہوا بھی دامن کی پھر نہ پائی، سواد دولا کی دور پہنچی، برات میں ہوش ہی گئے تھے، تھکے تھے روح الامی کے بازو، چھٹا وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، نگاہ حسرت کے ولولے تھے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، نبی رحمت شفیع امت رضا باللہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ہیں صف آرا سب حور و ملک اور غلما خلد سجاتے ہیں، ایک دھوم ہے عرش اعظم پر مہمان خدا کے آتے ہیں، ہے آج فلک روشن روشن ہیں تارے بھی جگمگ جگمگ، محبوب خدا کے آتے ہیں، محبوب خدا کے آتے ہیں، جبریل امین براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دولہ جاتے ہیں، معراج کو دولہ جاتے ہیں، اور معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں، دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ الحمدللہ آج شب معراج ہے، تو کل کے روزے کا اہتمام فرمائیں، آج کی رات نوافل بھی پڑھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس رات کی خوب برکتیں عطا فرمائے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔